مرزا جہنمی کے خلاف فتویٰ دیا اور مطالبہ کیا کہ 295 کے تحت اس پر ایف آئی آر درج کی جائے، اور اللہ کے فضل سے درج ہو گئی۔ اس پر کچھ لوگوں کو بڑی الرجی ہے۔ ایک فتویٰ آیا ہے سامنے جو بڑا پھیلایا جا رہا ہے۔ ایک مولانا صاحب کی طرف سے فتویٰ دیا گیا کہ جی انجینئر صاحب کا قتل جائز ہے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں ربنا آسمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ربنا آسمان۔ ناظرین، مرزا جہنمی کی گرفتاری کے بعد سوشل میڈیا پر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے۔ جہاں سوشل میڈیا پر دیگر بحثیں چل رہی ہیں، وہاں بریلوی مکتب فکر کے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا فتویٰ جو انجینئر محمد علی مرزا کو گستاخ رسول ثابت کرنا اور حکومت سے مطالبہ کرنے کا ہے کہ انجینئر کو 295 کے مطابق سزا دی جائے۔ اس پر مفتی طارق مسعود صاحب نے اس فتوے کو مسترد کر دیا۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب اور کیا کہتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب۔ مرزا جہنمی کے خلاف فتویٰ دیا اور مطالبہ کیا کہ 295 کے تحت اس پر ایف آئی آر درج کی جائے، اور اللہ کے فضل سے درج ہو گئی۔ اس پر کچھ لوگوں کو بڑی الرجی ہے۔ ایک فتویٰ آیا ہے سامنے جو بڑا پھیلایا جا رہا ہے۔ ایک مولانا صاحب کی طرف سے فتویٰ دیا گیا کہ جی انجینئر صاحب کا قتل جائز ہے۔ میں اس اپنی دینی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ہم اس فتوے سے بالکل متفق نہیں ہیں، اور جتنی بھی میری بڑے علماء سے بات ہوئی ہے، جہاں تک میری رسائی تھی، جن سے میری بات چیت ہوئی ہے، وہ کوئی بھی اس فتوے سے متفق نہیں ہے۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ ایک مولوی صاحب نے وہ جہنمی کے خلاف فتویٰ دیا ہے اور ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے، چونکہ انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ اسے قتل کر دو، اس کو مار دو، اس کو یہ کر دو، اس کو وہ کر دو۔ تو میں کہتا ہوں یہ لوگ کس قدر خائن ہیں۔ تو لوگ اس فتوے کو علماء کا متفقہ فیصلہ نہ سمجھیں، کیونکہ ہمارے ملک میں پہلے قتل و غارت بہت ہوئی ہے۔ یہ شرعاً کسی کو اجازت نہیں ہے اس کی کہ کسی بھی شخص کو اٹھ کے وہ قتل کر دے۔ انسانی جان کا قتل، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی فرقے سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، ہم اس کا قتل جائز نہیں سمجھتے۔ پاکستان میں قانون بنا ہوا ہے کہ کوئی بھی صحابہ کرام کی بے ادبی کرتا ہے یا گستاخی کرتا ہے تو قانون بنا ہوا ہے۔ تو یہ سپریم کورٹ کا کام ہے، ہائی کورٹ کا کام ہے، جج کا کام ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر علی مرزا سے جو ہمارے اختلافات ہیں، علماء کے اختلافات ہیں، وہ ساری دنیا کو معلوم ہے۔ اب ایک فتویٰ آیا ہے سامنے جو بڑا پھیلایا جا رہا ہے۔ ایک مولانا صاحب کی طرف سے فتویٰ دیا گیا کہ جی انجینئر صاحب کا قتل جائز ہے۔ میں اس اپنی دینی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ہم اس فتوے سے بالکل متفق نہیں ہیں، اور جتنی بھی میری بڑے علماء سے بات ہوئی ہے، جہاں تک میری رسائی تھی، جن سے میری بات چیت ہوئی ہے، وہ کوئی بھی اس فتوے سے متفق نہیں ہے۔ تو لوگ اس فتوے کو علماء کا متفقہ فیصلہ نہ سمجھیں، کیونکہ ہمارے ملک میں پہلے قتل و غارت بہت ہوئی ہے۔ یہ شرعاً کسی کو اجازت نہیں ہے اس کی کہ کسی بھی شخص کو اٹھ کے وہ قتل کر دے۔ انسانی جان کا قتل، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی فرقے سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، ہم اس کا قتل جائز نہیں سمجھتے۔ پاکستان میں قانون بنا ہوا ہے کہ کوئی بھی صحابہ کرام کی بے ادبی کرتا ہے یا گستاخی کرتا ہے تو قانون بنا ہوا ہے۔ تو یہ سپریم کورٹ کا کام ہے، ہائی کورٹ کا کام ہے، جج کا کام ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ کون گستاخ ہے اور کون گستاخ نہیں ہے، اور اس بیس پہ جو بھی پاکستان کا لا ہے، قانون ہے، وہ نافذ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جو ایک فتویٰ دیا گیا ہے کہ جی اٹھ کے قتل کر دیا جائے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ میرے 20 اختلافات ہیں انجینئر علی مرزا سے، میرے کیا اہل سنت والجماعت کے علماء انجینئر علی مرزا کے عقائد کو درست نہیں سمجھتے، لیکن قتل و غارت کے فتوے دینا، انسانی جان غیر محفوظ ہو جائے ہمارے ملک میں، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور اس کو علماء کا فتویٰ نہ سمجھا جائے۔ ایسا نہ ہو کل کوئی سرفرا اٹھے اور کسی انسان کو قتل کر دے گستاخی کی بیس پہ، بے ادبی کی بیس پہ، تو یہ بالکل غلط ہے۔ ہم اس کی بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں، اور علماء بھی، جہاں تک میری رسائی علماء سے ہوئی ہے، وہ بھی اس عمل کو جائز نہیں سمجھتے۔ تو ملک میں امن کی کوشش کریں، اور دلائل کی دنیا میں رہ کے ہی بات کی جائے گی، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی قطعاً کوشش نہ کریں۔ یہ جو ریسنٹلی فتویٰ آیا اور سوشل میڈیا پہ پھیلایا جا رہا ہے، بالکل غلط ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اس فتوے کا کوئی سر نہیں بنتا، اور وہ پھر یہ ہے کہ ذرا سی کسی کی بات زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے نا، لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ جنید جمشید کے ساتھ ہوا، مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ ہوا، اور سیالکوٹ کا جو واقعہ ہوا تھا، ہم تو یہ جو واقعات تھے ان کے زخم ابھی چاٹ رہے تھے کہ جناب ایک اور فتویٰ مارکیٹ میں آ گیا کہ جی فلاں کو قتل کر دیا جائے۔ یہ بالکل درست نہیں ہے۔ ناچیز نے مرزا جہنمی کے خلاف فتویٰ دیا اور مطالبہ کیا کہ 295 کے تحت اس پر ایف آئی آر درج کی جائے، اور اللہ کے فضل سے درج ہو گئی۔ اس پر کچھ لوگوں کو بڑی الرجی ہے۔
کیونکہ اتنا بڑا کام ہوا ہے کہ شیطان چیخیں مار رہا، تو جب وہ چیخیں مارے تو چیلے اس کی کیوں نہ مارے؟ تو ایک کراچی کا ہے، ابھی میں نے رستے میں وہ سنا، وہ جس نے کہا تھا کہ معاذ اللہ قرآن میں کچھ غلطیاں رہ گئی ہیں، اور ہم نے النبی الامی کانفرنس منعقد کی ایوان اقبال میں، تو وہ کہہ رہا تھا کہ ایک مولوی صاحب نے وہ جیلمی کے خلاف فتویٰ دیا ہے اور ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے، چونکہ انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ اسے قتل کر دو، اس کو مار دو، اس کو یہ کر دو، اس کو وہ کر دو۔ تو میں کہتا ہوں یہ لوگ کس قدر خائن ہیں۔ ہم نے اس کا جرم بیان کیا اور وہ عالم دین کی ڈیوٹی ہے، عام بندہ بیان نہیں کر سکتا، اور ہم نے مطالبہ حکومت سے کیا، کسی جتھے کو نہیں کہا کہ جاؤ اس کو پکڑ کے جلا دو، حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس پر ایف آئی آر درج کرو، اور وہ بھی 295C، جس کا مطلب سزائے موت ہے۔ تو یہ جو فتویٰ ہے اس کو یہ کہنا کہ یہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، یہ امن کے دشمن ہیں، اور یہ پاکستان میں قتل و غارت پھیلانا چاہتے ہیں، تو اگر تحفظ ناموس رسالت فساد ہے تو پھر امن کس چیز کا؟ یہ تو اتنی بڑی ڈیوٹی ہے۔